میرا اعلان ہے پوری دنیا میں بھی سنی آؤ، کوئی مولا علی ہمارے شیعوں کے تھوڑی ہے، یا تو کہہ دو ہمیں پھر بھی علی آپ کے. اور یہ تو ہندوؤں نے اب ممبروں سے کہنا شروع کر دیا ہے، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں. کیا ان کو تو سمجھ آ گئی ہے حیدری تو میں چلے مولا علی کو اللہ نے ولی بنایا ہے، ہم نے تھوڑی بنایا. اور ایک ہندوستان کا بھائی جان شاعر وہ کہتا ہے نبی تھے، نبی تھے. اب یہاں پہ تھے پہ ایک بات آ گئی ہے بھائی، اللہ رکھا جی. اور اللہ جانے اللہ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو کس عزت سے نوازا ہے. نبی کی باری آئے تو بندے کہتے ہیں نبی تھے امام ہیں. ہاں یہ تھوڑے بندوں کو بات سمجھ آئیے، نبی، ہاں مجھے پتا ہے تھوڑے بندوں کو بات سمجھ آئیے، نبی تھے امام ہیں. ابھی بھی بندہ پوچھے نا بھی تیرے امام کون ہے، بندہ کہتا ہے مولا علی ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے. چلو اب فکر سنو اہل سنت بھائیوں سے میں خصوصی خطاب کر رہا ہوں. نبی تھے، علی کو ولی کہنے والے خود ولی بن گئے یا علی کہنے والے؟ بولو بھائی. نبی تھے، علی کو ولی کہنے والے خود ولی بن گئے. قاری صاحب یا علی کہنے، علی کو ولی ہم نے تھوڑی بنائے. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ. پہلے سیدھا کہہ دیا کہ ایک ولی میں اللہ ہوں، دوسرا کہہ دیا میں رسول ہوں. بھائی جان پتہ ہے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا مولوی صاحبان بڑے چلاک ہیں، انہوں نے ولی کا معنی یار کر دینا ہے. ولی کا معنی یار کر دیں گے عمران بھائی جان، وہ مشتاق بھائی جان. اور انشاءاللہ 29 اپریل کو بھائی ساجد کے یہاں مجلس ہے، میں بھی انشاءاللہ جو ٹائم مالکوں نے مقرر کیا حاضر ہوں گا، آپ نے بھی آنا ہے پنجی چک میں. اللہ کو پتا تھا کئی بندے ڈنڈیاں ماریں گے، ولی کا معنی بولو ایک بار جی یار کر دیں گے. اللہ نے سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا انما ولیکم اللہ. اب کوئی کہے کہ میرا یار اللہ ہے، اور بولو یار. میرا خیال ہے بات ہر بندے کو نہیں سمجھ آئی. اللہ نے فیصلہ ہی بتا دیا، یاریاں نہیں پالنی. ولی کا معنی اختیار والا. جی بولو ایک بار تھوڑا تھوڑا. میں آج زور کو نہیں جلانا، بس ایک پیغام. اختیار والا، جو پہلا ولی ہے وہ اللہ. اس کے بعد فرمایا وَرَسُولُهُ، پھر اس کا رسول. آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. تیسرے ولی کی اللہ نے سیدھا نام لے کر پہچان نہیں کرائی. تیسرے ولی کی باری آئی تو فرمایا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. حالت بولو ایک بار ساتھ، حالت رکوع میں. مولوی صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور اہل سنت کتابوں کا بھی میں ضامن ہوں. مولا علی نے تو زکوٰۃ دی، بعد میں کئی اور بندوں نے بھی دی. گل سمجھ آ رہی ہے؟ پھر مولا نے تو دے دی، بعد میں کئی اور بندوں نے بھی دی. مولا علی نے چاندی کی دی، انہوں نے سونے کی دی. اور سونے کی دے کے نا تو آگے نبی سے پوچھا کوئی آیت آئی ہے؟ ساجد بھی راجنو نہیں سمجھ آئی، بس لنگر پھر کھائے تے جائے. آگے کا کوئی آیت آئی ہے؟ اب رسول نے کیا کہا ہوگا؟ نہیں یہ نہیں کہا. فرمایا ہاں آئی ہے. سرکار کیا اللہ کہہ رہے مرد پہ سونا حرام ہے. اور بولو بھئی اللہ کا پیغام آ گیا. اور حالت رکوع میں جو بندہ سید بسم اللہ سامنے آیا ایسے نہیں، جو حالت رکوع میں
بولو ایک بار، زکوٰۃ دیتا ہے. مولا علی نے انگوٹھی دے دی تو کیا بڑی فضیلت ہے. اور بھئی جو قاتل کو تلوار دے دے، چلو 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 میں آسان کر دوں، دشمن آیا تھا نا مولا علی کے سامنے، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. مولا علی نے تلوار ماری، اس کی تلوار ٹوٹ گئی. مولا رک گئے، مولا علی بادشاہ رک گئے، اس کے چہرے کو دیکھا، کیونکہ اس کے چہرے پہ کوئی سوال تھا. امام وہ نہیں ہوتا، پیر وہ نہیں ہوتا، رہبر وہ نہیں ہوتا جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئیں. جو چہرے سے بندے کی حقیقت جان لے اسے علی کہتے ہیں. سلام سلام سلام. میں چاہتا ہوں ایک پیغام دے کر جاؤں. مولا علی نے اسے پوچھا سوال ہے کر. سوال اس نے کیا، اس نے کہا سرکار بات یہ ہے کہ مقابلہ جو ہوتا ہے نا وہ برابری کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے صرف کہہ دیا برابری کا ہوتا ہے، اور ڈوب کے مر جائیں وہ بندے جو دنیا دار ہو کے علی کا مقابلہ کر لیتے ہیں. بس اتنا بولتے آؤ تو کافی ہے، ڈھیر داد مجھے چاہیے ہی نہیں. مقابلہ ہوتا ہے برابر کا. میں لڑنے آئی ہوں آپ سے، میری تو تلوار ہی نہیں. مولا نے اپنی تلوار اس کے سامنے رکھ دی، کہا یہ لے لے، یہ اٹھا لے. فوراً آیا، تلوار پکڑی، اٹھائی نہیں گئی. اب وہی مجھے داد دے گا جس نے ناد علی کی لوری سنی ہے، دوسرے بندے نے والانا ہی نہیں بولنگا. اب جب بار بار چاچا جی بار بار اس کو ہلانا چاہتا ہے، اٹھانا نہیں، ہلانا چاہتا ہے، بھائی جان ہلا نہیں سکا، آگے کہتا ہے کہ میں تو اسے اٹھا نہیں سکا. مولا مسکرا کے کہتے ہیں میں نے تلوار دی ہے، ہاتھ تو نہیں دیا. سلام ہے یار جسے بات سمجھ آ گئی ہے. شاد و آباد رہیں، جیتے رہیں آپ. اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. تلوار دی ہے، ہاتھ نہیں دیا. فوراً قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھا دیجئے. مولا نے اسے اپنا کلمہ تھوڑی پڑھایا، پہلے اس کا پھر مصطفیٰ کا، پہلے اللہ کا، پھر فرمایا میں نے تمہیں تلوار دی ہے. چلو ایک بات معترضہ جملہ آ گیا سید، وہ بھی کہہ دیتا ہوں. اب یہ ایام گزرے پیچھے 13 رجب کے، تو مولا امیر المومنین بادشاہ کے ظہور کے سلسلے میں جشنوں پہ جاتا رہا. یا ایک جگہ پہ اہل سنت بھائی نے اٹھ کے سوال کر دیا. اس نے کہا رضوی صاحب کہ آپ نے بھی ممبر پہ کہا ہے علی عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، ذنب اللہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تیرے خیال میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے خیال میں تو آپ مشرک ہو گئے. اچھا بھی آپ مشرک ہو گئے، علی کو اللہ کا چہرہ کہہ دی، علی کو اللہ کے ہاتھ کہہ دی. میں نے کہا جی ہمارا عقیدہ ہے، ہم علی کو وجہ اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا تو نے ہم سے اتنا سن لیا ہے کہ علی وجہ اللہ ہے، کبھی ہم سے یہ بھی تو سننا، ہم کہتے ہیں اللہ کا تو چہرہ ہی نہیں ہے. ہاں تھوڑے بندے بولے ہو آپ، اللہ کا تو چہرہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں علی ید اللہ ہے، مولا کے ہاتھ ید اللہ ہے. تو اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں، اللہ کا تو جسم ہی نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، جسم سے مبرہ ہے. تو پھر اس نے کہا یہ کیوں کہتے ہو آپ؟ ایک صلوات پڑھ لیجئے ایک بلند آواز سے. بابا جی تشریف لے آئے، بابا جی جلدی آپ کے انتظار میں سرکار. ہاں یہ اگر بلند ہے تو ایک آہستہ صلوات پڑھ دیجئے. ایک ایسی صلوات پڑھو کہ اس صلوات کے عوض اللہ آپ کو کربلا لے جائے. ایک صلوات ایسی پڑھو کہ بادشاہ کے ظہور میں تعجیل ہو جائے. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ حاجات قبول ہو جائیں. بسم اللہ بابا جی. اجازت ہے سرکار؟ اللہ سے تندرستی دے بابا جی.
توجہ ہے؟ میرے واجب الاحترام بابا مشتاق شاہ صاحب، مالک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بزرگ ہیں میرے اور محنتیں کی ہیں ان پرانے ذاکرین نے، اور اللہ اس محنت کا اجر اتنا دے جتنا بندہ آل محمد کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ ہاں جی، اب کیا بات یاد ہے آپ کو؟ بھی آپ تو مشرک ہو گئے۔ آپ بابا جی ایک مولوی صاحب کا چھوٹا سا واقعہ سنا رہا تھا، بھی آپ عین اللہ کہتے ہیں، آپ وجہ اللہ کہتے ہیں، آپ لسان اللہ کہتے ہیں، آپ ید اللہ کہتے ہیں، تو آپ تو مشرک ہو گئے۔ میں نے کہا بھی قرآن سے عقیدہ ہم نے لیا ہے، ہم نے تو مرضی سے عقیدہ لیا ہی نہیں، ہمارا جو بھی عقیدہ ہے مشتاق بھائی جی وہ قرآن سے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ دیکھو کہ آدم کو بنانے کی باری آئی تو جس کے ہاتھ نہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سلامت رہے۔ اب ایک مولوی صاحب سے میری بحث ہو گئی، اس نے کہا جی وجہ کا معنی وجہ اللہ، وجہ کا معنی چہرہ نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی اس سے مراد وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھے اب یاد بھی نہیں اس نے کیا آگے سے مجھے جواب دیا، لیکن میں نے پھر جو اسے جواب دیا میں نے کہا دیکھو اللہ سب سے پہلے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ پھر قاری صاحب دوسری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ کئی بندے ہوتے ہیں نا بعد میں کہتے جی شیعوں کے تو قرآن کے سپارے بھی 40 تھے، 10 بکری کھا گئی۔ ممبر کی قسم ہمارا ہی فقط عقیدہ ہے کہ قرآن میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی، اور قرآن میں تحریف ہو کیسے سکتی ہے جب تک وارث قرآن موجود ہے۔ ہاں بولو اگر بات سمجھ آ جائے۔ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں گفتگو کر کے جاؤں، سال تک تو کم از کم یاد رہ جائے۔ میں نے کہا چلو قرآن سے پوچھتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی کیوں؟ میں کہا چل سرکار ختمی المرتبت سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں ماری تو وہ بول پڑا وَمَا رَمَيْتَ وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ماری تو سرکار نے، اللہ کہتا ہے حبیب تو نے نہیں ماری میں نے ماری ہے۔ ابھی میں پہلے کہہ چکا ہوں جس نے زور پہ داد دینی ہے اس بندے کو چھوٹی ہے۔ تو یہ فکرہ آپ سے اور بالخص بابا جی آپ سے دعا لینے کے لیے چلو ایک اور ہاتھ بھی ہو گئے، چلو ایک کی فکرہ اور جب اللہ سورہ رحمان میں نہیں کہتا کہ ایک دن آئے گا جب سب کچھ فنا ہو جائے گا وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ، ذوالجلال والاکرام، جو ذل جلال ہے اور اکرام عزت والا ہے۔ اب ہم کب کہتے ہیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کا چہرہ، ہم تو کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے ہی نہیں۔ چلو ایک اور آیت، کیونکہ آیتوں سے میں ترجمہ جلدی کر رہا ہوں تاکہ میں ایک پیغام دے جاؤں۔ پھر بندے کہتے جی ہم اللہ کی آنکھیں بھی کہہ دیتے، علی کو عین اللہ کہہ دیتے۔ میں نے کہا اپنی مرضی سے تھوڑی کہتے کہ حضرت نوح کو کشتی کا بنانے کا کہہ دیا، حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی، بناتے اللہ نے کہا نوح جا آپ کشتی بنائیں ہم آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے آپ احباب تھوڑے اپسیٹ لگ رہے ہیں، عقیدے پہ اپسیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ اپسیٹ ہی رہیں گے۔ تو وجہ اللہ بھی، ید اللہ بھی، لسان اللہ بھی۔ اب میں نے کہا دیکھ ہمارا عقیدہ ہے علی وجہ اللہ ہے، لیکن اللہ کا چہرہ بولو اب چلو اگر چاہتے ہو کلیجہ ممبر پہ رکھو تو میں نتیجہ دے دیتا ہوں، علی وجہ اللہ ہے
میں نے کہا پتہ ہے علی کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میں اپنی مرضی سے نہ مفتی نہ ذاکر نہ ملا نہ ملنگ کسی کی زبانی نہیں۔ امام سے پوچھا گیا تھا مولا یہ بتائے کہ آپ کے دادا علی کو وجہ اللہ، آپ کے دادا علی کو وجہ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا نے کہا پتہ ہے اگر کسی کی پہچان کرنی ہو تو کیسے ہوتی ہے؟ کہا چہرے سے۔ کہا یاد رکھنا میرے دادا علی کو وجہ اللہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ توحید کی پہچان علی نے کرائی ہے۔ بولو یار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کا یہ نہیں مطلب بھی اللہ کا چہرہ ایسا ہے، اس کا یہ مطلب ہے انہیں دیکھو اور اس کی عرفانیت میں چلے جاؤ۔ تو دنیا والوں کو تو سمجھ ہی نہیں آل محمد کی۔ درود پڑھو بات بھولے تو نہیں؟ چلیں آپ نے اضافی پڑھ دیا درود، لیکن میں آپ کو اس بات کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ درود پڑھو یصلون علی النبی، درود پڑھو بابا جی نبی پر اور نبی جیسوں پر۔ اگر بات بھولے نہیں وہ چل ایک بات میں اور کر دیتا ہوں مشتاق بھائی جی، ایک مولوی صاحب بچوں کو دے رہے تھے درس، سرکار درس دیتے ہوئے بات ہو رہی تھی بابا جی دوزخ کی، جہنم کا، وہ ان کو لیسن دے رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے۔ بیچ میں کوئی بندہ ملنے کے لیے آگے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، تو جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا بچوں ہم کہاں تھے؟ بچے بول کے جی جہنم میں۔ جہنم میں تھے نہیں، یہی بات یادداشت ہونی چاہیے نا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ابو جہل نے لوگوں کو، جنہوں نے امانتیں رکھی تھی نا بادشاہ کے پاس، لوگوں کو اکٹھا کیا کیونکہ رسول نے ہجرت کی تھی، اکٹھا کر کے ایسے کہتا دیکھو تم لوگوں نے اپنی امانتیں نبی کے پاس رکھ دی تھی، نبی ہمارے تھے وہ تو مان لیتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ تم نے مصطفیٰ کے پاس امانتیں رکھی تھی، بھئی تھوڑی سی آواز کھولنا، اب وہ تمہاری امانتیں لے کے چلا گیا، اب اس سے ایک لشکر پیدا کرے گا اور تمہارے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا۔ اتنا کہنا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل اٹھا، دیکھ کے کہتا ہے ابا جی سیاست کی وجہ سے ہم محمد کو نہ مانے تو اور بات ہے، ورنہ محمد ہم جیسا نہیں ہے۔ سلام یار سلام یار سلام یار، جنہیں بات سمجھ آ گئی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ آئے مشکلم بکشالی، ورنہ بس 10 منٹ اور میں نے پڑھنا ہے، بابا جی کے حوالے ممبر کر کے گیا۔ درود پڑھو نبی پر اور نبی جیسوں پر۔ نبی جیسا کون ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک اور بات۔ ایک بی بی ہے، یہ کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، کیا نام ہے جی؟ اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا۔ صحیح بخاری والا لکھتا ہے کہ ایک بی بی کا نام مجھے آتا ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں جی۔ وہ آ گئی نبی کے پاس، سرکار مشکل میں آ گئی ہوں۔ کیسی مشکل؟ بات سمجھ آ رہی؟ کیسی مشکل؟ فرمایا مشکل میں اس میں پڑ گئی ہوں کہ میں سالن پکاتی ہوں، جب پکا لیتی تو 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں، جڑا بندہ ہن نہیں بولے یا پھر مرضی ہو دی پھر ہو دی مرضی۔ اب جیسے ہی بنا لیتی ہوں 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں، ایک کے لیے سوچتی ہوں میں کھاؤں گی، ایک کے لیے سوچتی ہوں بھی آپ کھائیں گے۔ مشکل یہ ہے میرے سالن پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ بی بی کا نام مجھے آتا ہے، بتاؤں گا نہیں؟ رسول نے مسکرا دیا، مشکل کون سی؟ ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کیونکہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ سلام یار سلام یار سلام، دی نماز سمجھ آ گئی۔ انا لا مثلک، میں تم جیسا
نہیں ہوں. بس ایک واقعہ اور میں سلام کروں. مصائب کا ایک فکرہ، چونکہ خاص دن ہے آج، خاص ایک ڈیٹ ہے، تو اس وجہ سے ڈھیر ساری نوکریاں ہیں ہر ذاکر کی، اور آپ احباب بھی جہاں جہاں نوکری ہوگی جائیں گے. ایک نبی نے جنگ کی، غزوہ جس میں نبی شریک ہوئے ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابھی جس جنگ میں نبی گئے ہوں، لڑے ہوں، اسے غزوہ کہتے ہیں. جو خالی جنگ ہے وہ جنگ ہے. غزوہ، اور غزوہ کون سا ہے؟ تبوک. کون سا؟ تبوک. کتاب کا حوالہ بھی نوٹ کر لو، کیمرے میں ویسے ہی بات ریکارڈ ہو رہی ہے. کتاب کا نام ہے حقائق الوسائط. حقائق یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ بعد میں اعتراض کرنے سے پہلے ہی بندہ کتاب جا کے پڑھ لے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. یہ بابا جی آپ کی صحت کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں، اور شہید علامہ ناصر عباس صاحب کا کہتا ہوں، اپنے استاد محترم کا. بابا جی وہ فرماتے تھے کہ میں ایک بندے سے بحث میری چھڑ گئی، بھئی فلاں فلاں نے بی بی کا حق کھایا تھا، تو اس پہ اسے بحث ہو گئی. اس نے آگے کہا ناصر عباس، شیعہ ذاکر بڑے جھوٹے ہیں. شیعہ ذاکر، اس بندے نے کہا تھا بھی شیعہ ذاکر بڑے جھوٹے ہیں. شہید پر میں پریشان ہو گیا، بھی کیا جھوٹ بول دی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بندے نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری اس کتاب میں صفحہ نمبر 291 پہ لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے بی بی کا حق نہیں دیا. تو شہید فرماتے میں نے حیران ہو کے پوچھا کیا وہاں نہیں لکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں جی لکھا تھا، لیکن شیعہ جھوٹے بنے، وہ 91 پہ کہا، وہ تو 93 پہ لکھا تھا. میرا خیال ہے بھئی ہاں وہ اس پہ نہیں، اس پہ لکھا ہوا تھا. اب اس وجہ سے حوالہ دے رہا ہوں، کتاب میں اگر صفحہ ایک آگے پیچھے ہو جائے تو پھر ہمیں جھوٹا مت کہنا، تھوڑی تحقیق میں اضافہ کر لینا. حقائق الوسائط. اب فکرہ فضائل کا میں نے 2 کہنے ہیں اور کائنات کی قیمت کے کہنے ہیں. مجھے ولایت امیر کی قسم اگر میں اپنی واہواہ کے لیے پڑھ رہا ہوں تو مولا علی اپنے غلاموں میں شمار نہ کرے. اگر میں دنیا کو حقیقت آل محمد بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو اللہ میری نوکری قبول کرے. حقائق الوسائط لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نبی کے ساتھ جنگ میں تھے، صحابہ کا پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی نہ ملا تو جنگ نہیں لڑیں گے. رسول نے کہا کسی کے پاس تھوڑا پانی ہے تو میرے سامنے لاؤ. جیسے پانی سامنے آیا نبی نے انگلی پیالے میں رکھ کے کہا جتنا جی چاہتا ہے پی لو. بولو جتنا جی چاہتا ہے پیالے سے بھر لو، جتنا جی چاہتا ہے پی لو. مجھے ممبر کی قسم کتاب والا لکھتا ہے 15,000 گھوڑوں نے پیا، 15,000 اونٹوں نے پیا، اور پیالے سے پیا 30,000 لشکر اسلام نے پیا. اب جیسے پیا ایک صحابی آگے آیا، بیٹھنا قبلہ میں فکر کہوں، جیسے ہی صحابی آگے آیا آگے کہتا یا رسول اللہ یہ آپ نے دیکھنا غازی کا واسطہ مجھے یہ آپ نے کیا کیسے؟ صحابی کو نبی اور لوگ کہتے خاموش ہو جا، کیا تو مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ بسم کیا تو مجھے، بس بات تمام ہوگی، اپنے جیسا کہتا تو نبی جیسا کون؟ وہی ہے جن کو کہا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، عدووں کا عدوی، محبوں کا محبی. وہی نبی جیسے. اور وہ کون ہیں؟ جن پہ اللہ نے حدیث قصہ اتاری ہے. بس بات تمام ہوگی. تو یاد رکھیے گا، پہلا فکرہ یاد ہو، جو لا کہہ کے اللہ بچائے اسے حسین کہتے. بات تمام ہوگی. آخری فکرہ سنو، جو سجدے کی ڈھال سے مسجود بچائے اسے حسین کہتے. مولا حسین کے آج بھی بہت زیادہ دشمن ہیں،
اور میں تو کہتا ہوں اللہ کرے دشمنوں میں اضافہ ہوتا جائے، پتہ تو چلے حرامی کتنے ہیں۔ ہاں بولو، ہمیں کھل کے پتا تو چلے بھئی حرام کا نطفہ کہاں کہاں ہے جو شبیر کے خلاف آتا ہے۔ یاد رکھنا اس دور میں بھی کبھی عزاداری رکوا دیتے۔ حسین کے نانا نے کلمہ شروع کروایا اللہ نہیں سے۔ حسین نے اس بندے کو کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی، یہ نہیں کہا حسین یزید کی، فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب بتاؤں مولا حسین کیسے اور ملعون یزید کیسا؟ یہ میرا فکرہ نہیں، سرکار مسلم بن عقیل نے ملعون کے دربار میں کہا تھا کہ تجھے بتاؤ جس حسین کی میں بیعت لیتا ہوں وہ حسین کون ہے؟ جس یزید کے لیے تو بیعت لیتا ہے ابن زیاد بتاؤں وہ کون ہے؟ قسام العوامی والغوامی المناغی لہو جبرائیل کا یاد رکھنا، ناچ گانے والی عورتوں کے رقص دے کر سونے والا یزید کہاں؟ جبریل کے پروں پہ لوریاں سن کے سونے والا حسین سونے جو جبریل کے پروں پہ سوتا تھا مسلمانوں نے نیزوں سے زین پہ اتار دیا۔ اجرکم من السیدہ، نیزوں کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ شبیر کو زین سے زمین پہ اتارا۔ جی بھر کے آپ مصائب سنیں گے آج۔ ایک فکرہ تبرکن 1 یا 2 منٹ میری طرف دیکھنا۔ مولا حسین جب ولید کے دربار سے واپس آئے تو آقا کا غازی سفر کی تیاری کرو۔ ہائے بندے کے بس میں نہیں ہوتی، ہائے ماتم آنسو یہ خیرات ہے ملکہ شام کی، ملکہ عالیہ کی، علی کے لہجے والی بیٹی۔ میں اس بی بی سے توسل کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہر بندہ ہائے کرے اور میں جلد ایک فکرہ کہہ کے ممبر بابا جی کے حوالے کر دوں، ڈھیر سارا پڑ گیا آپ کی محبت میں۔ مولا حسین آئے، فہرست نہیں پڑھتا، ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ پھر گئے آخری مرتبہ نانا کی قبر پہ۔ اس سے پہلے ایک دعا کروں اللہ کرے کسی شریف کو وطن نہ چھوڑنا پڑے۔ جو ہائے نہیں کر سکا ایک اور فکرہ کہتا ہوں، اللہ کرے اگر وطن چھوڑنا بھی پڑ جائے تو بہنیں اور بیٹیاں ساتھ نہ ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بھئی بڑے زیرک و دانا چہرے، بڑے عزادار چہرے۔ آگے مولا حسین نانا کے روضے پہ، نانا کی قبر پہ۔ سید جو فکرہ کا ہے میں نے وہی پڑھنا ہے۔ نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ہر بندہ سمجھ نہیں سکا، میں سمجھا نہیں سکا، میں زیادہ نہیں پڑھتا، یہیں پہ سلام کر جاتا ہوں۔ ایک فکرہ اور میں اضافہ کر جاؤں، نانا اس بات کا دکھ نہیں کہ حسین تیرا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، اب ماتمی کی ہائے بلند ہونی چاہیے۔ نانا حسین کو اس بات کا دکھ ہے کوئی ایک بندہ بھی حسین کو روکنے نہیں آیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہائے کرنا بھی ایک فکرہ اور مزید، ایک بندہ بھی۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کوئی غریب سے غریب بھی وطن چھوڑنے لگے تو کوئی ہمسایہ آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار آ جاتے ہیں، وطن نہ چھوڑ، بالآخر کسی کو جانا بھی پڑے تو کہتے رات ٹک جا، صبح چلے جانا۔ شیعہ اس وجہ سے روتے ہیں حسین نے رات کے اندھیرے میں مدینہ چھوڑا ہے۔ اجرکم من السیدہ۔ بس آخری فکرہ 1 منٹ گن کے مجھے دیجئے گا۔ اللہ آپ احباب کی حاجات مستجاب فرمائے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ بابا
مشتاق شریک و شیط کامل عاجل عطا فرمائے۔ ایک فکرہ اور سنو، اللہ بانیان کے رزق میں اضافہ کرے۔ ایک فکرہ مجھے یاد آ گیا ہے آغا نسیم عباس رضوی صاحب کا، اسی پہ میں نے سلام کر جانا ہے۔ اللہ بابا جی کے درجات بلند فرمائے۔ وہ فرماتے تھے قرآن سوالی ہو کے شبیر کے دروازے پہ آ گیا، قرآن نے 3 سوال کیے، فکرہ میرا نہیں آغا علی حسین قمی صاحب کا ہے، ماتمی کے لیے پڑھتا ہوں، اگر دل ماتم پہ آئے تو علی اکبر کے ماتمی سینہ پیارا نہ کرنا، جو حسین کے عزادار بن کے آئے ہو۔ 28 رجب کا دن ہے عزادارو، 28 رجب کو حسین نے کبھی اکبر کا، اور 10 محرم کو حسین نے کبھی اکبر کا جنازہ اٹھایا، کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، لیکن یاد رکھنا 28 رجب کو زینب عالیہ جیسی بہن کا میں محمل نہیں پڑتا، جنازہ لے کے حضرت عباس چل پڑا، دور دور تک جا کے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہوئے پرندوں کو کرتا تھا، حیا سے رہنا، میری زینب گھر سے آ رہی ہے، پرواز کو روک دو، فکر آخری ہے ہائے کرنا۔ قرآن سوالی بن کے آ گیا، قرآن نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کر کے کہتا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے، جو غازی عباس کے ماتمی بیٹھے ہو، اور روز شبیر کہتے نہ گھبرا، تیری زبریں بچانے کے لیے غازی جیسے کر بازو دوں گا۔ قرآن نے دوسرا سوال کیا، مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں، پھر آواز آئی نہ گھبرا، تیری زیریں بچانے کے لیے حسین زیر خنجر سجدہ ادا کرے گا۔ اب ہائے کرو فکر پڑھو، قرآن نے تیسرا سوال کیا، مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں، غلاف کا نام آیا، جناب عالیہ نے آگے کہا بھیا حسین قرآن کو کہے تیرا غلاف بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں اپنے برقع اللہ اسے عالم اللہ سے۔ اب آپ ذی وقار تشریف رکھیں، انتہائی واجب القدر سید الذاکرین